کہ اس عام ضلالت کے زمانے میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا، اور سنت الہیہ ایک راہبر صادق کی مقتضی تھی، تقاضا کر رہی تھی۔ سنت بھی یہی تھی کہ جب لوگ بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنے فرشتہ دے، کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنے نتائج انتہا کو پہنچ جائے تو رحمت الہی اس کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے جب امساک کے باران سے غائب درجہ قحط پڑ جائے، بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو، خشک سالی ہو تو قحط پڑ جاتا ہے، خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں، تو آخر خداوند کریم بارش کر دیتا ہے، اور جب وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ جس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے۔ اور اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور جو دنیا کو قائم رکھنے والا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سہارے ہے، اور اس کے آسرے سے اسی کی وجہ سے کسی اپنے فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے، بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فی الفور ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ بس جب کہ ازروع تجویز عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے مقابل پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے، اور یہ بات تواریخ سے اور خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقان مجید کے بیان واضح سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا، اور نیز یہ بھی ہر یک کو معلوم ہے کہ اس فساد موجودہ کی اصلاح کرنے والے اور ہر ایک عالم کو ظلمات شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچی ہادی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ وجود ہیں جنہوں نے توحید کو حقیقی رنگ میں دنیا میں قائم کیا۔